السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا اور میں ہوں شائستہ ناز۔ آج ہم موجود ہیں ابوظہبی کے ایک کلب ہاؤس میں جہاں پہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے حوالے سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ایونٹ کا ایجنڈا یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے کے تحت ہی رکھا گیا ہے، امبریس ایکوٹی اینڈ ڈیجٹ آل۔ ناظرین، دیکھا جائے تو آج سے چند دہائیوں پہلے عورت کی ڈومیسٹک رائٹس کی بات کی جاتی تھی، لیکن اب بات کی جاتی ہے عورت کو ٹیکنالوجی اور انوویشن میں انٹروڈیوس کروانے کی۔ تو اسی کے تحت آج ہم جو آرگنائزرز ہیں اور جو یہاں پہ لیڈیز موجود ہیں وہ اس پہلو پہ بات کرتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی۔ آئیے ہم آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شعرا صاحبہ کے ساتھ جو کہ اس ایونٹ کی آرگنائزرز میں سے ایک ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے جانتے ہیں کہ ایونٹ کیسا رہا اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہیں۔ جی میم۔ السلام علیکم جی، ونڈرفل ایونٹ، جتنا سوچا تھا اس سے زیادہ اچھا ہوا۔ بہت اچھی پارٹیسپیشن دیسی خواتین کی تھی اور بیسیکلی یہ پاکستانی کمیونٹی کا تھا، تو ہم وی آر ویری تھینکفل کہ ایمبیسڈر کی وائف مس ہانیہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پوچھا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں جو ہوں بیسیکلی آئی ایم اے فوڈ بلاگر، آئی ایم اے لائف کوچ، آئی ایم اے پیرنٹنگ کوچ ایز ویل، اینڈ آئی ایم اے ٹیچر ایز ویل۔ تو مجھے کافی اور اسپیشلی میری جو پیرنٹنگ ہے وہ میں صرف دیسی کمیونٹی ہے، ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ اس پہ میرا فوکس ہوتا ہے۔ میرا بلاگ بھی میں اردو میں چلاتی ہوں تاکہ ہماری وہ خواتین جو بعض دفعہ انگریزی نہیں سمجھ سکتی ان تک بھی میری بات پہنچے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہوں گی، جیسے آج کا جو ایجنڈا تھا وہ امبریس ایکوٹی اور ڈیجیٹل آل اس پہ تھا، تو اس پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجی میں اگر ہم خواتین کو زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے کیا پازیٹیو اثرات آپ دیکھتی ہیں؟ اچھا دیکھیں، میں تھوڑا سا پریکٹیکل بات کروں گی۔ ٹیکنالوجی تو ایک بہت بڑا ورڈ ہے اور اس میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اسپیشلی خواتین کا، لیکن میرا فوکس کیونکہ پیرنٹنگ پر ہے اور دیسی پیرنٹنگ پر ہے، تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیجیٹلائزیشن سے ہمیں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اب ہمارے گھر کے اندر آ گئیں، ہم کو کہیں دور نہیں جانا، ہم کو اس میں اپنے ود آر اسمارٹ فون جسٹ نالج از جسٹ اے کلک اوے، اور ہم اس میں نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ہم ایک سرٹن سوشل میڈیا کو ایک سرٹن وے میں ہم یوز کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو ہم صرف فن اینڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں۔ ہم اس پہ اس طرح کے لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں جس سے ہماری نالج میں اضافہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں جب گھر کی خواتین ایک ماں وہ امپاورڈ ہوتی ہے تو پورے گھر پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میرا بس یہی میسج ہے کہ آپ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو پھر اس کو ڈو اٹ فار یور بینیفٹ، اور اس سے اب امپاور ہوں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے ماحول میں اس سے آپ تبدیلی لے کر آئیں۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ایونٹ آج آرگنائز ہوا ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے، تو اسی کی ایک اور ممبر، اس ٹیم کے ایک اور ممبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، میم نورین صاحبہ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو ایونٹ تھا اور جو ایجنڈا تھا اس سے ریلیٹڈ میں ان سے ایک کوشچن کروں گی کہ میم آپ کیسے دیکھتی ہیں ایکویلٹی اور ایکوٹی کو؟ جب لوگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے اس کو؟ تھینک یو شائستہ۔ ہمارا یہ جو تھا پروگرام جو تھا آبویسلی یہ امبریس ایکوٹی سے ریلیٹڈ تھا۔ اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں، دیکھیں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ایکویلٹی اور ایکوٹی میں، تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس ٹیچر ہے تو وہ اپنے بچوں کو ایکولی جو ہے ریسورسز پرووائڈ کرتی ہے اور اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ایکولی اسٹیشنری دیتی ہے، ایکولی ان کو نوٹس دیتی ہے اور ایکولی جو ہے ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہے۔ لیکن اس کی کلاس میں جب وہ ان کو اسیس کرتی ہے تو کچھ بچوں کے ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں، کچھ کے جو ہیں وہ بہت لو آتے ہیں، کچھ کے مڈل میں ہوتے ہیں۔ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شاید کچھ بچوں نے کچھ اچھا سے پریپیئر نہیں کیا ہوا، انہوں نے کچھ ناشتہ نہیں کیا ہوا، اور کچھ بچوں کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی ایکسٹرا سپورٹ ملے۔ تو بیسیکلی ٹیچر جو ہے، جو بچے انٹیلیجنٹ ہیں وہ تو آؤٹ کم بہت اچھی دیتے ہیں، لیکن جو نہیں ہیں تو ان کے لیے جو ہے ان کو ایکسٹرا سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، ایکسٹرا جو ہے ان کو ٹارگٹس ان کے سیٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو ان کا رزلٹ جو ہے تاکہ وہ ایک ایکول لیول پہ لے کے آئے۔ اور اس کو ہم اس طرح سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے
پیرنٹس ہیں ہمارے, کسی کے 3 ہیں, کسی کے 4 بچے ہیں, تو ایز اے پیرنٹ جو ہیں سب لوگ اپنے بچوں کو ایکولی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جو بچہ تھوڑا سا ویک ہے یا تھوڑا سا لو ہے تو اس کو بہتر آؤٹ کم لانے کے لیے پیرنٹس جو ہیں وہ کچھ ایکسٹرا اس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تاکہ ان تینوں بچوں کا یا اس گھر کے سب بچوں کا جو ہے وہ اچھا آؤٹ کم آئے. تو اس طرح سے ہم اس کو ڈفرینٹ جو ہے سیکشنز کے اندر اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ نشاط صاحبہ موجود ہیں جو کہ بائی پروفیشن ٹیچر ہیں اور اس آرگنائزنگ ٹیم کا حصہ بھی ہیں. ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں اس ایونٹ سے ریلیٹڈ. میم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو چینج ہوگا آپ کی نظر میں, اس چینج کی کیا شکل ہوگی, یا وہ آپ اس کو سکسیس کا نام دیں تو اس سکسیس کی کیا شکل ہوگی, یا پھر یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیں چینج تو بہت ضروری ہے. اگر چینج نہیں آئے گی تو پھر ہمارے اتنے مسائل ہیں ہمارے ملک کے, وہ اور بڑھیں گے. اور چینج کیسے لائی جائے یا کیسے آئے گی, صرف باتوں سے نہیں آئے گی. میں صرف 3 لفظ بولوں گی, ایجوکیشن, ایجوکیشن, ایجوکیشن. ہر سطح پہ, ہر سیکٹر میں, ہر طبقے میں. ہمارا جو مڈل کلاس ہے پاکستان کا آج, میں سمجھتی ہوں وہ اس نے بہت ترقی کی ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ عورتوں کی ایجوکیشن, بلکہ ایجوکیشن آن دا ہول از ویری ویری امپورٹنٹ ارریلیونٹ ٹو جینڈر. اگر ہماری قوم کو, خاص طور سے ماؤں کو, گھر کی عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ ڈسپیرٹی نہیں کریں, گھر میں جتنے بچے ہیں ارریلیونٹ کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, جو آگے بڑھنا چاہ رہا ہے اس کو سپورٹ سسٹم دے. جیسے کہ نورین نے آپ کو کہا ایکویلٹی یا ایکویٹی کیا ہے, وہ بیسکلی یہ ہے کہ آپ پلیٹ فارم دیں اپنی اولاد کو, ارریلیونٹ کہ وہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیٹ اباؤٹ کہ میں بیٹی ہوں, میں یہ کر سکتی ہوں, نہیں کر سکتی ہوں. آپ کے اندر پوٹینشیل ہے. آپ کے پیرنٹس کو, آپ کے بڑوں کو چاہیے کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں اور ایک پیڑھی کو آگے بڑھائیں. جب تک کہ ایجوکیشن ہمارے ملک میں نہیں آئے گی, خاص طور سے دیکھیں مڈل کلاس تو آگے بڑھ ہی رہی ہے, لیکن وہ ایک بہت 10 to 15% طبقہ ہے ہمارا, جو بیسکلی ابھی ہمیں فوکس کی ضرورت ہے, وہ لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کی ہے. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, ہمارے ولیجز ہیں, اب وہاں تک کس طرح پہنچایا جائے. اگر آپ ایک بچے کو بھی یا ایک بچی کو بھی اس راستے پہ ایجوکیشن کے لے آتے ہیں, وہ آپ کی اچیومنٹ ہے. نہ آپ بڑے پلیٹ فارم پہ کریں, آپ اسمال اسٹیپس لیں, بیبی اسٹیپس لیں, جیسے انیلا اور نورین نے اور ہم نے یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ چھوٹی سی ایفرٹ سے جو ہم نے 50 سے 60 عورتوں کو جمع کیا ہے, پاکستانی عورتوں کو, وہ ایک چیز بھی اس سے پازیٹیو لے کے جاتی ہیں. دیٹ از آر اچیومنٹ. جی تو ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ اس ایونٹ کی مہمان خصوصی موجود ہیں جو کہ ایمبیسیڈر کی وائف ہیں میم ہانیہ صاحبہ. ان کا یہ بہت ہی سپورٹیو ان کا ہوتا ہے ایکشن کہ کوئی بھی ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلاتا ہے, چاہے وہ بہت چھوٹے لیول کا ایونٹ کیوں نہ ہو, وہ ضرور تشریف لاتی ہیں اور خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں. میم سب سے پہلے شکریہ ہم سے بات کرنے کا, تطویر میڈیا سے بات کرنے کا. میم آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ خواتین یہاں پہ متحرک ہیں ابو ظبی میں, یو اے ای میں, اپنے اپنے لیول پہ وہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں. آپ دیکھتی ہیں از دیٹ انف اور کچھ اور لانے کی ضرورت ہے؟ مجھے صرف یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہو تو بہت کچھ رہا ہے, مگر الگ الگ چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں خواتین اپنا کام کر رہی ہیں. اکثر ایک گروپ کو دوسرے کا پتہ نہیں ہوتا اور بہت ساری معلومات, انفارمیشن شیئر نہیں ہو پاتی ہے, ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی اور انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے بھی. اگر کوئی کسی نے یوگا اسٹوڈیو کھولا ہے یا کسی نے کیٹرنگ کا بزنس کھولا ہے تو پوری کمیونٹی کو آرام سے پتہ نہیں لگتا, ورڈ آف ماؤتھ ہی بات پھیلتی ہے ایک شخص سے دوسرے. سو بہت قابل تائید ہے جو کچھ ہو رہا ہے, اور آج کا ایونٹ بھی بہت اچھا تھا, بہت دل سے کیا تھا نورین اور انیلا نے, اور اس لیے بٹ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہمیں ایک پیج پہ, ایک فورم پہ آنے کی ضرورت ہے اور بہتر انفارمیشن کا ایکسچینج ہونا چاہیے. میم یہ تو آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا الگ الگ ایونٹس میں جا کے, یہ کمی آپ نے نوٹ کی, سولوشن کیا ہے؟
سلوشن یہ ہے کہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم کوئی ایک فورم بنانا چاہتے ہیں جس کو رجسٹر کریں گے ایز پاکستانی ویمن ان دی ایمریٹس. اس وقت آئی ایم تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس میں سے نکلے گا. اور اس ایفرٹ جو ہم کر رہے ہیں ایمبیسی سے بھی ہیلپ لیں گے اور اس کو رجسٹر کریں گے اور خواتین کو اس ایک ہی پیج پہ لائیں گے کہ ہم متحد ہو کے کام کر سکیں. بہت ساری خواتین کوئی کہتی ہیں عید کا کوئی ایک ایونٹ نہیں ہوتا پاکستانی کمیونٹی کا, باقی کمیونٹیز کا ہوتا ہے. چاند رات کا ایونٹ ہو گیا, کوئی فیشن شو ہو گیا, کوئی بریسٹ کینسر اویئرنیس کی کیمپین ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری شہر میں ہو رہی ہوتی ہیں خواتین کی, مگر کوئی نوٹ وردی بڑا ایونٹ نہیں ہو پاتا ہے. تو ان شارٹ آپ یہ کہیں گے کہ امپاورمنٹ کی بات تو ہو رہی ہے لیکن یونٹی لیک کر رہی ہے. جی ہاں جی, اس وقت یونٹی کا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں. اور تو میم ایک اسٹریٹ اوے میسج آپ ہمارے تطویر میڈیا کی جو آڈینس ہے اس کو اسپیشلی خواتین کو دے دیں. میں یہی کہوں گی گھر نہ بیٹھیں, اپنے آپ کو مستقل, آج کا بھی یہی میسج تھا, کچھ نہ کچھ کریں جس سے آپ امپروو کر سکیں اپنے آپ کو, چاہے وہ سکلز ہوں, چاہے وہ آپ کی کوئی ٹریننگ ہے اور اس سے ہٹ کے یا کوئی چھوٹا بزنس شروع کرنا ہے, اور جو کچھ آپ کے دماغ میں تھا کر گزریں. جی تو ناظرین, خواتین کے اس ایونٹ میں ہمارے ساتھ ایک بچی بھی موجود ہیں, بالکل ینگ سی. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایونٹ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں. السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ I'm good. How are you? Yeah, I'm fine, alhamdulillah. What's your name? I'm Ifra. And how old are you? I'm 14. So just being a teenager, how do you see this event? Honestly, I think it's really beautiful that we as women have all united to talk about how women, in particular younger women, like people my age, women my age, girls my age, can improve ourselves and each other by utilizing certain aspects of our lifestyle, how us utilizing technology can really help us, and how we should become more technologically advanced as women, how fitness is important in our lifestyles, and how we should be more educated on our bodies, how we should lift each other up and motivate each other, and how we can do anything, we're unstoppable no matter what anybody tells us. And I think it's a really beautiful thing, you know. I think it's really great. ناظرین, اب اس وقت ہم آپ کی ملاقات اس ایونٹ کی مین آرگنائزر سے کرواتے ہیں, انیلا خان, جو کہ ہمیں مختلف ایونٹس پہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہیں. ہم ان کا آج کا ایکسپیرینس جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میم, اس کے علاوہ میرا آپ سے یہ سوال بھی ہے کہ جب بھی ویمن ڈے آتا ہے تو یہ ایک بہت کامن کوشچن کیا جاتا ہے یا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے خواتین کہ ہمارے ورکنگ آورس شارٹ ہونے چاہیے اور ہمارا پے اسکیل بیٹر ہونا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ جو لیڈیز ہیں ان کا ورکنگ آورس تھوڑے سے ایٹ لیسٹ آدمیوں کے مقابلے میں کم ہونے چاہیے, کیونکہ جو ہماری عورتیں ہوتی ہیں انہیں گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, ہوم ورکس بھی کرانے ہوتے ہیں. ایک وہ وقت تھا جب ہماری امیاں تھیں تو ان کو صرف شاید گھر کے ہی کام ہوتے تھے, لیکن اب وقت بدل گیا ہے. ہمیں بینک بھی جانا ہوتا ہے, ہمیں بچوں کی پیرنٹ میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے, بچوں کے پک اینڈ ڈراپ بھی کرنے ہوتے ہیں, تو وقت بدل گیا ہے. تو آئی تھنک اس میں اتنی رعایت ہونی چاہیے کہ عورتوں کے لیے, ہم لیڈیز کے لیے مارننگ کا بھی ایک آور شارٹ ہونا چاہیے, اور جو آپ کا آفس کا اینڈ ہے اس میں بھی 1-1.5 گھنٹہ تو آف ہونا چاہیے. اتنا تو عورتیں ڈیزرو کرتی ہیں. بالکل. اور میم, آج کا جو ایونٹ تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا فکر ہے؟ آج کا ایونٹ بہت اچھا رہا, اور اصل میں جو اس دفعہ کی تھیم تھی اس کو ہم نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, کیونکہ یہ اٹس ناٹ اباؤٹ دا جینڈر, کہ ایکوالٹی کے اوپر نہیں تھا. تو اس کو ہم نے بہت طریقے سے, اور ہماری لیڈیز نے اس کو, اور جو ہمارے اسپیکرز تھے انہوں نے بڑی اچھی اس پہ اسپیچز دی ہیں اور بہت اس کو اچھے وے میں کلیئر کیا ہے. تو آج کا ڈے بہت اچھا تھا, ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اس سے بھی اچھا کریں گے انشاءاللہ. تو میم, آج کا ایونٹ تو سکسیزفل رہا, ہم نے باقی لوگوں کے ریویوز بھی جانے. تو فیوچر میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ ایسے آپ کا کوئی بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ ویمن کو انوالو کرنا چاہتی ہیں؟ میں تو فیوژن کے پلیٹ فارم سے پچھلے 2 سال سے بہت سارے ایونٹس لے کر آ رہی ہوں, اور میرا مقصد صرف اپنی پاکستانی کمیونٹی کو فوکس کرنا ہوتا ہے. میرا ہر ایونٹ جو ہے وہ اپنی عورتوں کے لیے, اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے. اور آگے ابھی ہم نے بہت اچھے اچھے پلانس کیے ہوئے ہیں, جس میں ابھی ہمارا ایک فیشن شو آئے گا جو کہ کلچرل فیشن شو ہوگا, جس میں جو ہماری اپنی ملک کی ہماری تہذیب ہے اس میں ہم بہت سارے اچھے آئیڈیاز ہیں, ہم وہ لے کر آ رہے ہیں. اور میرا ہر پروگرام وہ ہوگا جس میں ہمیں اپنی کمیونٹی کو
قریب کرنا ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری کمیونٹی اٹھے اور ہر پروگرام کے ذریعے ہم اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ کریں. مین مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے اپنی عورتوں کو. صرف یہیں کی نہیں, ہمارا پیغام آگے بھی جانا چاہیے, ہمارے ملک تک بھی پہنچنا چاہیے, گاؤں کے ایک ایک گلی کوچے تک جانا چاہیے. تو آگے ہم کچھ اس طرح کے پروڈکٹیو لانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو کچھ ویڈیوز ہوں وہ وہاں دکھائی جائیں گی, ان گاؤں میں دکھائی جائیں گی جہاں پہ لیپ ٹاپ پہنچ گیا ہے, جہاں پہ موبائل فونز پہنچ گئے, اسمارٹ فونز پہنچ گئے, لیکن ان کا یوز نہیں پتہ. ٹک ٹاک سب بنا رہے ہیں لیکن ٹک ٹاک پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو ہم کچھ ایسے پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس میں مینلی ہماری بچیاں, ہماری مائیں, ہمارے بزرگ جو ابھی اس چیز کو, اس گیجٹ کو یوز کرنا جانتے ہیں پر اس کے فائدے کو ابھی وہ سمجھے نہیں ہے. تو ہمیں ایک نالج کو آگے پہنچانا ہے, ایک پیغام کو آگے پہنچانا ہے. اور آخر میں بہت شکریہ کروں گی اپنی مس ہانیہ کا, ہماری ایمبیسڈر کی وائف کا. وہ ہمیشہ اپنے بہت بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکال کے آتی ہیں, اپنی کمیونٹی کے لیے وہ بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں. اور آگے بھی ہمیں امید ہے کہ ہماری پاکستان ایمبیسی ہمیں اتنا ہی سپورٹ کرے گی جتنا کہ انہوں نے اب ہمیں کرنا شروع کیا ہے. وہ آگے ہمیں کچھ ایسے پلیٹ فارمز دیں گی جہاں پہ ہم کچھ بہت پروڈکٹیو, بہت ہی کچھ اچھی چیزیں اپنے لوگوں کے لیے, اسپیشلی اپنی عورتوں کے لیے لے کر آئیں گے. تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ لوگوں کا, آپ کے میڈیا کا, ہر چیز کا, کہ آپ لوگوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس سے ہماری آواز کو آگے پہنچایا جائے گا. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صباحت صاحبہ, جو کہ ایونٹس میں کافی متحرک نظر آتی ہیں. خواتین کی نیٹ ورکنگ میں بھی ان کا کافی اہم رول ہے. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کا جو ایجنڈا تھا, امبریز ایکوٹی پہ تو بات ہو گئی, ڈیجٹ آل کے بارے میں آپ سے بہتر ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کر سکتا. میم, اس کے بارے میں آپ کا کیا فیڈ بیک؟ تھینک یو سو مچ تطویر میڈیا کا کہ ایکچولی آپ لوگ ہمیشہ پلیٹ فارم دیتے ہیں لیڈیز کے لیے اور ہمارے یو ای میں جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کے لیے. میں ایکچولی صرف یہ ڈیجٹ آل کے بارے میں یہی بولنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی بہت ساری وومن لیڈیز ہیں جو مطلب یہ کہ میں بولوں گی کہ ان کو ابھی تک اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کس لیول پہ پہنچ چکے ہیں. میں ویسے بہت سی جگہوں پہ بول بھی چکی ہوں کہ ریسنٹ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 2030 میں جو جابس ایگزسٹ کریں گی وہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کہاں کس لیول تک پہنچ چکی ہوگی. میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ جس بھی لیول پہ کام کرتے ہیں اس کی اویئرنیس پیدا کریں اور کیپ یور وومن ایجوکیٹڈ. آپ ان کو نہ صرف بولنے کے لیے کہتے ہیں, آئی آلویز سے اٹس اے ٹرپل سی, میک چوائسیز, میک چینجز اینڈ دیٹس یور چانس. سو یہی میں وومن امپاورمنٹ پہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں, اپنے گھروں سے, کمروں سے. اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تو ایون وومن پہ یا آپ لوگ لیپ ٹاپ پہ, انسٹاگرام پہ اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. انٹرنیشنل ویمن ڈے کے ریفرنس سے آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ جو ہے تطہیر میڈیا کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین, آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے خواتین نے اپنی رائے کا اظہار کیا, خواتین نے اس ایجنڈا کو کلیئر کیا, امبریز ایکوٹی کو. تطویر میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان کا میسج آپ تک پہنچایا. پھر کسی نیکسٹ ایونٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے تطویر میڈیا, ہم بنیں گے آپ کی آواز.